مخلوق کے حق میں اگر کوتاہی کریں گے، یہ بھی تین طرح کی ہوتی، ایک ہم نے مالی نقصان پہنچایا، نمبر دو جسمانی تکلیف پہنچائی، نمبر تین روحانی تکلیف پہنچائی۔ اگر کسی کا مال کھا لیا ہے جھوٹ بول کر، وراثت میں چھین لیا، پڑا ہوا مال ملا، یہ لقطہ کہلاتا ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے، مسلمان کی دینی چاہیے۔ اس طرح کا کوئی مال لیا ہے یا قرضہ دبا لیا کسی کا، پلاٹس پہ قبضہ کر لیا جھوٹے کاغذات بنا کر، یاد رکھیں اتنا بڑا وبال ہے کوئی امتحان۔ ان وبالوں کے ساتھ آپ اگر یہ سمجھیں روزے کی برکات حاصل ہوں گی، نو، کچھ بھی برکات حاصل نہیں ہو سکتی، کھوکھلا رہے گا انسان اندر سے۔ اس کا توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائے، اس کو مال ادا کرے، اگر ابھی مال ادا نہیں کر سکتا تو اس سے وقت لے کہ مجھے وقت دے دے، میں آپ کا مال آپ کو دوں گا، اور اگر اتنا تنگ دست ہے کہ آئندہ کی امید نہیں تو معافی مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دو، بڑی مہربانی ہے، یا مجھے مہلت دے دو، میں انسٹالمنٹ پر آہستہ کر کے دے دوں گا، یہ لازم ہے۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ بندے کے حق میں کوتاہی میں اللہ کے حق کی کوتاہی بھی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اور فرض کر لے کہ وہ معاف نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اور ہم ادا نہ کر سکیں تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے کچھ ثواب جاریہ کریں، کوشش کریں کہ ثواب جاریہ ہو جائے تاکہ میدان محشر میں راضی ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ ادا نہ کر سکتے ہوں، اتنے تنگ دست ہو گئے، ادائیگی پہ قادر ہیں تو چاہے اپنا مکان بیچیں، چاہے اپنی دکان بیچیں، چاہے اپنا کاروبار بند کریں، اسے آپ دیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس پر کسی کوئی حق ہے تو وہ اس کو ادا کرے یا دنیا میں معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے کہ نہ اس کے پاس کوئی درہم ہو نہ دینار ہو۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جانتے ہو میری امت کا مفلس کنگال ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ہم تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ دنانیر ہو۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو بروز قیامت بہت ساری نیکیاں لائے گا، نماز، روزہ، صدقات، حج وغیرہ، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بعض کو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا مال کھا کے عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کوئی حیا شرم ہے کہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مال کھا کے بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے اور عمرے کر رہے ہو جا کر، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں اور بہنوں کا حق نہیں دے رہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر چکر پر چکر لگوا رہے ہیں سامنے والے کو، اس کی پیمنٹ ادا نہیں کر رہے، وہ بیچارہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس پہ ثواب ملے گا، برکات حاصل ہوں گی۔